اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہماری روزی کا مالک ہے، جس نے ابھی تک ہمیں زندہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات جس کے اختیار میں ہے، جس کے ہم بندے اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا۔ اس دنیا میں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق حضرت انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے نام سے مرقب فرمایا۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 پڑھی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود زیادہ ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کو بخیلی سے بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، نبھاتے بھی ہیں، نہیں بھی نبھاتے ہیں، لیکن دو رشتے دنیا کے اندر بہت بڑے ہیں جن کا تعلق بہت دور دور تک ہے۔ اس میں سے ایک رشتہ ہے انسانیت کا رشتہ، جو سب کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، یہ رشتہ سب کے ساتھ خاص ہے، اور اس رشتے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آ چکے، جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، سب کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام، سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ تو ایک رشتہ ہے انسانیت کا رشتہ جو سب کے ساتھ ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مذاہب کے ماننے والے ہوں، یہ رشتہ سب کو سب کے ساتھ نبھانا پڑتا ہے۔ اور ایک دوسرا رشتہ ہے جو اسلام کا رشتہ ہے۔ انسانیت کا رشتہ دنیا تک محدود ہے، لیکن اسلام کا جو رشتہ ہے یہ آخرت تک ہے، اور اسلام کا رشتہ یہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے، بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کو نبھانا بہت آسان نہیں ہے، لیکن اس رشتے کو نبھانے میں فائدہ بہت زیادہ ہے، دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ آخرت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو آیت پڑھی گئی سورہ حشر میں، سورہ حشر کی اس آیت میں اسی رشتے کے تعلق سے اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت عرب کے اندر قبائلی لڑائیاں بہت چلتی تھیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں قبیلے میں تھوڑی موڑی چیزوں کو لے کر کے لوگ آپس میں تنا تنی کر لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی قبیلوں کو لے کر کے۔ اگر کسی قبیلے کا ایک فرد مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے قبیلوں میں تسیوں کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی پہلے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے جو سورہ توبہ میں آیت اتاری ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، پیدا کیا۔ مدینے کے اندر دو قبیلے اوس و خزرج،
یہ بڑے مشہور قبیلے تھے، بڑی لمبی لڑائی ہوتی تھی اور بڑے وقت تک، لمبے ٹائم تک چلتی تھی، سال ہر سال چلتی تھی۔ جیسے آج بہت سارے ایسے لوگوں کے درمیان سنا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں گھر سے کئی پیڑھیوں سے، کئی سالوں سے بات چیت نہیں کرتا ہے، آنا جانا نہیں ہے۔ یہ رشتے کس لیے ہیں؟ اس لیے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے جو پیغام دیا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے کہ آپ نے دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا، آپ نے نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیا، آپ نے عداوت کو پیار میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ نے نفرت کو ختم کر دیا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ یہی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال، مسلمان ایک ہے، اس کی سب سے بڑی مثال نماز ہے۔ اس نماز میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، مالدار، کالا، گورا، ہر قوم، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک ہے، اس کی مثال دیکھنا ہے تو آپ خانہ کعبہ میں جا کر کے دیکھو، جہاں بڑے سے بڑا آدمی، دولت مند سے دولت مند آدمی اور بڑے بڑے عہدے والا آدمی جب اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو سارے مسلمان ایک لباس میں ہوتے ہیں، وہاں امیری غریبی فقیری کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اس بات کی دلیل ہے بہت بڑی کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، اور یہ چیز قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ محبت، بھائی چارہ ہمارے اندر بہت ضروری ہے قائم کرنا۔ آج بھائی بھائی کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، بھائی بھائی کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ بہت بڑی بات، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ چیز ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان کے بھائی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرے نہ کہیں اس کو بے سہارا چھوڑے۔ یہی تو محبت ہے، یہی تو جو ہے ایمان کا تقاضا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت میں حصہ دار بنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات یہ! ہم میں سے کون ضرورت مند نہیں ہے؟ سب کو اللہ سے ضرورت ہے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ ہم اپنے بھائی کی ضرورت جب پوری کرتے ہیں تو اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ ہمارے جسم کے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ کیا محبت کی مثال ہمارے نبی نے نہیں دیا؟ کیا محبت اور ایکانیت، یکسانیت کا کی مثال ہمارے نبی نے نہیں دیا؟ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک مومن کی مثال محبت میں، شفقت میں، رحمت میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرے۔ ایسے کسی مسلمان بھائی کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو تو اس کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے ایمان کا تقاضا، اور اسی کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ اٹھائیے
जंगों का वाक़या देखिए, जंग बद्र ले लीजिए, जंग खंदक ले लीजिए, जंग ओहद ले लीजिए, जंग मोता ले लीजिए, जंग यरमूक ले लीजिए। आप जंगों के उठा करके देखिए, मुसलमान की तादाद हर जगह तकरीबन कम है, लेकिन सिर्फ एक वजह से फतह होती है, और वो है कि सब एक होकर के रहते हैं, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है। जंग मोता के अंदर एक हवाले से जंग मोता 60 हिजरी में हुई, और एक हवाले से जंग यरमूक के अंदर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जरिए बात मालूम हुई, जो जंग सन 15 हिजरी में हुई। जंग मूता है या जंग यरमूक है, जंग के अंदर बहुत सारे मुसलमान जख्मी हो गए। उन्हीं जख्मियों में से एक जख्मी मुसलमान प्यासा है, प्यास लगी हुई है। आज हम खा लें, हम पहन लें, हम ये सोचते हैं हमारा भाई आगे कैसे बढ़ रहा है, हमारा भाई तरक्की कैसे कर रहा है, हमारा भाई सुकून में कैसे है। हम खा लिया, पहन लिया, हमारा पड़ोसी बीमार है, हमारे पड़ोसी की जरूरत है या नहीं, इन सारी चीजों की हमें फिक्र नहीं है। एक सगा भाई एक सगे भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज हालत हमारी ये है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है मेरे भाइयों। जंग के अंदर एक मुसलमान जख्मी प्यासा है, प्यास के लिए पानी मांग रहा है। पानी पिलाने के लिए जब उस जंगी जख्मी आदमी के पास ले जाया गया, बगल से आवाज आती है, प्यास मुझे लगी है। वो जख्मी सिपाही, वो जख्मी शख्स जो जंग में जख्मी हुआ है, वो कहता है गर्चे मुझे प्यास लगी है, लेकिन मुझसे पहले मेरे दूसरे भाई को पानी पिला दो, उसे मुझसे ज्यादा प्यास लगी होगी। ये मुसलमानियत का तकादा है, ये ईमान का तकादा है। जब दूसरे भाई के पास जाया गया तो तीसरे तरफ से आवाज आई, प्यास लगी है। उस दूसरे भाई ने कहा, जाओ मेरे तीसरे भाई, उस भाई को पहले पानी पिलाओ, मैं बाद में पी लूंगा। जब उस तीसरे के पास गए तो पता चला वो शहीद हो चुका था, पानी नहीं पी सका। भागे भागे जब दूसरे के पास आए तो देखा ये भी शहीद हो चुका है। जब भागे भागे पहले के पास गए तो पता चला वो भी शहीद हो चुका है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। कुरान की आयत नक्काशी करती है इस पर कि मोमिन की पहचान ये है, मुसलमान की पहचान ये है कि वो अपनी जरूरतों पर अपने भाई की जरूरत को पहले तरजीह देते हैं। और इसी आयत के ज़िमन में हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया है। आज हमारे घर मेहमान आ जाए तो देखो हमारे मुंह कैसे फूल जाते हैं, कैसे आ गया मेहमान, इतना दिन क्यों रह रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि सब खराब होते हैं, मोमिन है दुनिया में, रूए जमीन पर ईमान वाले हैं, लेकिन मोमिन का तकादा क्या है। इसी आयत के ज़िमन में अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर एक मेहमान आ गया। ये मुसलमान की पहचान है मेरे भाइयों, ये मोमिन की पहचान है। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी की रवायत है, अपनी बीवी से पूछते हैं घर में कोई चीज है खाने के लिए। बीवी ने कहा सिर्फ बच्चों के लिए खाना है, सिर्फ बच्चों के लिए, और खाने नहीं है। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो खाना ले आओ, खाना ले आओ, सारा खाना मेहमान के आगे रख दो और चिराग बुझा देना ताकि मेहमान को लगे कि हम भी खा रहे हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की पहचान है। सुबह मालूम हुआ अल्लाह के नबी को कहा, ए अबू तलहा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है। ये है मुसलमान का तरीका, ये है मोमिन का तरीका। अबू इदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह, एक मोमिन को दूसरे मोमिन से मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारे अंदर वो नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाह इख्वाना। हमेशा भाई भाई बनकर के रहो, एक दूसरे की जरूरतों को देखा करो, पूछा करो, आपस में बुग़्ज़ मत करो, आपस में हसद मत करो, आपस में नफरत मत करो, किसी को देख करके अपने चेहरे को मत फेरा करो। लेकिन मुसलमान आज इसी पे अमल कर रहा है। मुसलमानों के दरमियान जो नफरतें आ रही हैं, उस नफरत की वजह हसद है, उस नफरत की वजह अदावत और दुश्मनी है, उस नफरत की वजह आज मुसलमानों के अंदर अपने आप को बड़ा तस्वुर करना और अपने भाई को हकीर की निगाहों से देखना, यह आज मुसलमान का तरीका और शेवा बन चुका है। हमारे नबी का यह तरीका नहीं था, हमारे नबी ने यह पैगाम नहीं दिया है।
ہمارے نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے. اور جب تک ایک مسلمان کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے محبت نہیں ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے محبت نہ پیدا ہو جائے. بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. آج بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، ہر ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں، ہر ایک دوسرے کو جو ہے بے عزت کرنے میں، ہر ایک دوسرے کو بدنام کرنے میں، ہر ایک دوسرے کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دنیا میں اس روئے زمین پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ایک دن ہمارا انتقال ہو جائے گا، ساری دشمنیاں، سارے حسد، سارے بغض، عداوت سب یہیں رہ جائیں گے، سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے، سب کچھ یہیں ختم ہو کر کے چلا جائے گا. صرف اپنا یہ جو خود کا عمل ہے وہی بچائے گا. اور ایسی اگر ہمارے اعمال رہے تو اللہ کے ہاں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہو آپس میں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کیا کرو، اصلاح کرو. واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو. اور اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر جب ہمارے دل میں ہوگا تب جا کر کے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے محبت نہ پیدا ہو. الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ چیز کرنے لگو گے تو تمہارے دل میں تمہارے بھائی کے لیے اور تمہارے بھائی کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. کیا تھی وہ چیز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، جب بھی ملو سلام کر لیا کرو، اور سلام کرو تو مسکرا دیا کرو، اور سلام کرو گے تو مسکراہٹ آ ہی جائے گی، اور جب مسکراہٹ آ جائے گی تو دلوں کی نفرتیں، کینہ، کپٹ ختم ہو جائے گا. مل جل کر کے رہا کرو. بڑی پیاری بات ہمارے نبی نے فرمایا. یہ سب سے پہلا حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے. جب ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے نا تو جانتے ہو اس کا یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میرے بھائی معاذ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا یہ سچ تم بول رہے ہو؟ یقیناً تم مجھ سے محبت کرتے. کہا ہاں، اور میری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، میری محبت تم سے اللہ کی رضا کے لیے ہے. کہا اگر تمہاری محبت میرے سے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو خوشخبری سن لو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا جو بندہ میرے کسی بندے سے میری رضا کے لیے محبت کرتا ہے، میری محبت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، میں لازمی طور پر اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا بیڑا پار ہے. میرے بھائیوں، ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ایک بن کر کے رہیں. آج بڑی سخت ضرورت ہے اس بات کی. ہماری حالتیں یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی ایک ہو کر کے نہیں رہتے. عداوتیں، نفرتیں اتنی، کینہ کپٹ اتنا مسلمان کے دل میں ہو گیا ہے کہ بعض مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا بھائی جس سے انبن ہو اس کے بغل میں کھڑا ہو جائے تو سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے. یہ مسلمان ہیں، ان کو مسلمان کہیں گے، یا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ ایک صف میں سب کھڑے ہو جاؤ، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو، رب کے سامنے کھڑے ہو. دلوں میں نفرتیں ہیں، دلوں میں عداوتیں ہیں. کیا کیا چیزیں آج ہر انسان اپنے آپ پر کا محاسبہ کرے، پتا چلے گا کہ آج وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں
नेक अमाल तो करता है, नमाज तो पढ़ता है, रोजा तो रखता है, लेकिन जो दुनियावी हुकूकुल इबाद में जो चीजें हैं, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से उसकी अदायगी में बहुत पीछे हो चुका है मुसलमान, बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है। नाम के हम मुसलमान रह गए हैं, जबान पर हमारे मुसलमान है कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में बड़ी तकलीफ होती है, फला जगह हमारा मुसलमान सताया जा रहा है, फला जगह हमारे मुसलमान भाइयों पे तकलीफ हो रही है, लेकिन हम अपने आप से पूछे कि हम अपने आप से अपने मुसलमान भाई को कितना आराम दिए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है, किसको कहेंगे मुसलमान? मुसलमान का मतलब यह है कि हम अपनी जबान, अपने हाथ से अपने किसी भाई को तकलीफ ना दें, इसको मुसलमान कहते हैं, इसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का मतलब यह है कि आपका कोई भाई, हमारा कोई भाई बीमार हो, जरूरतमंद हो, उसकी मदद करें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे ना, मक्का छोड़ करके मदीना गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ नहीं था उनके पास। आज कौमी असबियत तो हमारे अंदर भारी है जो भरी है। दो मुसलमान अगर लड़ रहे हों तब भी हम ये देखते हैं कि ये हमारे कौम का आदमी है कि नहीं है, हमारे मुआशरे मोहल्ले का तो नहीं है। अगर मोहल्ले का नहीं है तो हमें इससे क्या मतलब है? अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से मदीना गए थे, उनके पास कुछ नहीं था, बीवी बच्चे माल दौलत सब छोड़ दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ आओ, और साद बिन रबी को बुलाया, कहा साद बिन रबी तुम मदीना के अंसार हो ना, आज से ये तुम्हारा भाई है, आज से ये तुम्हारा भाई है। और उन्होंने रिश्ता भी निभाया। कहा साद बिन रबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि मैं मदीना का मालदार आदमी हो, ये जान लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि मैं मदीना का मालदार आदमी हूं, मालदारों में मेरा नाम आता है, मैं बहुत बड़े बाग है, बहुत दौलत है, आज से आधी दौलत तुम्हारी हो गई है। अल्लाहु अकबर। ये है ईमानी मोहब्बत, ये है ईमान का तकादा। आज से आधी दौलत तुम्हें मैं देता हूं। मेरे दो बीवियां हैं, बता दो तुम्हें कौन अच्छी लग रही है, मैं उसे तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बारकल्लाहु लका व मालका, अल्लाह ताला तुम्हारे और तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। ये दुआ दे दिया उन्होंने। लेकिन देखो मोहब्बत, कितनी बड़ी मोहब्बत कि दौलत देने को तैयार, बीवी तक कुर्बान करने को तैयार। ये होता है ईमान का तकादा। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युqa शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मोमिन इसे कहते हैं मेरे भाइयों। आज इस चीज की जरूरत है हमारे अंदर, किसी भी तरीके से, कहीं भी किसी चीज की जरूरत हो जाए, एक मुसलमान, एक मोमिन दूसरे के लिए आगे बढ़ करके आए, उसके साथ हमदर्दी करे, उसके साथ मुआखात करे, उसके साथ मोहब्बत करे, उसकी जरूरत में उसका साथ दे, उसकी परेशानी में उसके काम आए। इसको मोमिन कहा जाता है, इसको ईमान कहा जाता है। कुरानी आयात उठा करके देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उठा करके देखो, सहाबे किराम की जिंदगी उठा करके देखो, उन्होंने जो नमूना हमें दिया है कुरान में, तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया आज हम नबी के मानने वाले हैं, आज मुत्तबा सुन्नत हम कहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे लिए आइडियल हैं। कौन सा आइडियल अपनाते हैं हम लोग? कहने को तो जबान से कह देते हैं ना कि अल्लाह के नबी हमारे लिए आइडियल है। नबी का कौन सा आइडियल हमने अपनाया? नबी की जिंदगी का कौन सा तरीका हमने अपनाया है? क़द कान लकुम फ़ीही उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह तो कुरान में कहता है कि नबी तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान की आयत तो कहती है रसूल जो दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। कि नबी का क्या दिया हुआ हम ले रहे हैं? वो लेते हैं जो हमारे खुद के लिए दुनियावी एतबार से फायदेमंद साबित हो, उसे हम सुन्नत समझ करके, सुन्नत बोल करके ले लेते हैं। लेकिन जहां परेशानियां आती हैं, जहां दिक्कतें आती हैं, वहां हम मजबूरी जाहिर करके उसको छोड़ देते हैं। मुसलमान का तरीका ये नहीं है, मुसलमान का तकादा ये नहीं है। मुसलमान का तकादा ये है कि मा काना लिमुमिनी वला मुमिनतिन इदा क़दल्लाहु व रसूलहु अन यकून लहुमुल खियरा। जहां रब का हुक्म आ जाए, जहां रसूल का हुक्म आ जाए, वहां किसी मुसलमान को अपने तरफ से कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। मुसलमान इसको कहते हैं, मोमिन इसको कहते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए, अल्लाह ताला हमारे अंदर ईमानी जज्बा पैदा करे, अल्लाह हमारी ईमानी ताकत को मजबूत बनाए, अल्लाह हम सब के दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ दे।
اللہ ہمارے لیے ایک دوسرے ہمارے مسلمان بھائی کے لیے ہمارے دل میں ہمارے لیے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے اور مضبوط محبت پیدا کر دے، وہ محبت پیدا کر جو آخرت تک ہمارے کام آئے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم.